السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ آپ لوگ اگر یوٹیوب میں دیکھیں گے تو درود تاج کی بہت ساری فضیلت بتائی گئی ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں بھی فضیلت لکھی گئی ہے بہت سارے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں فتاوی رحیمیہ جلد 2 پیج نمبر 298 پر، فتاوی رشیدیہ پیج 162 پر اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جو درود تاج ہے یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ سلف۔ اس طرح کسی بھی زمانے میں اس طرح کی درود نہیں تھی، کوئی اس کا اصل تھا ہی نہیں۔ بہت برسوں کے بعد اس عمل کو بنایا گیا ہے، یعنی کہ اس درود کو بنایا گیا ہے بہت سالوں کے بعد، اور لکھنے والا کون ہے اس کا بھی اتا پتہ نہیں۔ تو اسی لیے جس درود کو لکھنے والا کون یہ بھی نہ پتہ ہو، جو درود سالوں بھر وجود میں نہ تھا، کئی برسوں کے بعد یہ درود بنائی گئی ہے، لوگوں نے بنایا ہے۔ ایک تو درود وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خاص کر کے درود ابراہیمی لے لیجئے، یا اور بھی درود جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، شوق سے اس کو پڑھیے۔ درود پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہے۔ خاص کر کے درود تاج یہ کسی حدیث سے یا کسی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو اس کی فضیلت میں عجیب غریب بات ہے۔ اس کی فضیلت میں کس طرح کچھ باتیں بیان کر دی جاتی ہے؟ جو چیز ثابت ہی نہ ہو اس کی فضیلت کیسے بیان کر دیں گے آپ؟ مجھے تو تعجب ہے اس بات کی۔ تو اس کی فضیلت میں جتنی باتیں آتی ہیں سب بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ اس بات کی دلیل فتاوی رحیمیہ ہی جلد 2 پیج نمبر 301 پر، فتاوی محمودیہ جلد 1 پیج نمبر 222 پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو درود تاج یہ پڑھنا کبھی زمانے میں پڑھی نہیں گئی ہے، بلکہ بعد میں جا کر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کے درود سے بچا جائے اور وہ درود پڑھا جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کو تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں۔ درود ابراہیم ہو یا کوئی دوسرا درود ہو جو حدیث سے مروی ہو، حدیث سے ثابت ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، شوق سے پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کی قباحت نہیں۔ لیکن درود تاج یہ کسی حدیث سے، کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لکھنے والا کون ہے یہ بھی پتہ نہیں، اور برسوں کے بعد اس درود کو بنایا گیا ہے، لکھنے والا کون یہ بھی نہیں پتہ۔ اسی لیے اس درود کو بہتر ہے نہ پڑھے جائے۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو کم سے کم اتنا تو عقیدہ رکھے کہ یہ کسی لوگوں نے بنایا ہے، کہا جانے کون بنایا ہے اس کا بھی اتا پتہ نہیں، اور اس کا کوئی ثواب ملنے والا بھی نہیں ہے، صفا بات، کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ جو علماء اکرام اس کے فضیلت کے قائل ہیں، یعنی فضیلت بتاتے ہیں علماء بریلیوں کے علماء، تو اس میں بھی بعض علماء ایسا ہے جو یہ صاف کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں کیا بتاؤں، جب یہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، بس بزرگوں سے چلا آ رہا ہے تو اس پر عمل ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو ہم لوگ کا علماء احناف کا یہی فتویٰ ہے، جیسے کہ فتاوی رحیمیہ وغیرہ، فتاوی محمودیہ، فتاوی رشیدیہ وغیرہ، کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس درود کے بارے میں ایک خاص بات بتا دوں، اس میں ایک لائن ہے، دفع البلاء والوباء والقحط والعالم، مطلب کہ مصیبت، مہاماری، دور وغیرہ کو دور کر دے یا دور ہو جا، جو دور کرنے والا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، درود تاج ہے، درود نبی کی طرف نسبت ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے، وبا کو دور کرنے والا اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسی لیے یہ عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ یہ اس کی درود تاج کی جو خاص پوائنٹ تھی یہ ہے۔ اسی لیے اس طرح کے درود پاک جو درود تاج کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور وہ درود پڑھے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔